اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا، بولو بھائی، بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے. اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے. باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی. اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہونا کیسا ہے، اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں. ارسلان بہار. دیکھیں، یہ بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے، اس نیت سے جانا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں. آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا، بولو بھائی، بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ. یہ یہاں پر ہم آئے ہیں، قلات میں ہندوؤں کا علاقہ ہے پورا یہ، اور یہاں ہندو صدیوں سے آباد ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ کبھی کوئی ہندو مسلم یہاں فساد نہیں ہوئے. مسلمان ظاہر ہے میجورٹی میں، ہندو میرا خیال ہے 2%، 1% ہوں گے. جی جی بالکل. لیکن اس کے باوجود یہاں ہندوؤں کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں. یہاں تک کہ جب یہ یہاں کے مقامی حضرات بتاتے ہیں بابری مسجد شہید ہوئی تھی تو بھی یہاں علماء نے حفاظت کی ہے، حتیٰ کہ مندر کی حفاظت کی ہے کہ کوئی یہاں تخریب کاری نہ کرے. تو میں تو اسپیشلی یہ مندر دیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہاں ہندوؤں سے بھی میں ملا ہوں بالکل، اور وہ بڑی تعریف کرتے ہیں یہاں کے. کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے. ابھی یہ ہم مندر کی وزٹ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کالی مندر کی کیا تاریخ ہے. یہاں کے وہ پنڈت جی کو بلائیں، چلتے مہاراج ہے ان سے. مہاراج جی جی. یہ کیا بنا ہوا ہے تصویروں میں؟ یہ شیر ہے. شیر ہے؟ ہاں شیر ہو گیا. یہ مہاراج ہے، موجودہ مہاراج. کالی مندر کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ نا. ہم تو نارمل مندر کا سنتے تھے، کالی تو پہلی دفعہ سنا ہے. سر کالی مندر ایسے نا، یہ کالی ماتا کا مندر ہے. کالی ماتا کا مندر ان کا نام ہے، ان کے نام سے یہ مندر. کالی ماتا کیا ہوتا ہے؟ کالی ماتا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ہماری دیوی دیوتا جو ہیں نا، ان دیوی کا نام ہے کالی. میں تو ان سے کہہ رہا تھا تھوڑا بھگوان سے بھی ہم سلام دعا ہو نہیں سکتی ہماری؟ سر بالکل کوئی ہم نے تو سر ویلکم کیا، آپ ہمارے یہاں بھی تو ہم ویلکم کریں گے. ہم آغا جان ہمارے یہاں پر آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہم ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں. جی جی بالکل. اچھا، یہ یہاں کے مولانا ہیں. تو مندر میں گیا کیوں تھا؟ اس لیے گیا تھا انڈیا کے ہندوؤں کو میسج دینے کے لیے کہ یہاں اتنے غیرت مند مسلمان ہیں قلات میں، اور صدیوں سے مندر آباد ہے اور ہندو بڑے مزے سے رہ رہے ہیں. یہ میسج دینے کے لیے گیا تھا. اور مندر کے اندر جا کے جو مندر میں بیٹھے ہوئے ہندو تھے ان سے انٹرویو لینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ بتاؤ آپ یہاں امن اور شانتی کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں بہت سکون میں، مسلمان ہمیں کبھی بھی تنگ نہیں کرتے. تو یہ میسج انڈیا کے ہندوؤں کو دینا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کے مندر محفوظ ہیں، ہر طرح سے مندروں کی حفاظت ہو رہی ہے، ہندو بڑے آرام سے مندروں میں جاتے ہیں، کوئی انہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، صدیوں سے آباد ہیں. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے؟ سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ مزاروں کو گراؤں گا. کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اب خادم حسین رضوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے. انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا، تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا، تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ. تو خیر فرض کر لیں بن گئے، یا میں کیوں آپ بن گئے.
ان پہ بلی رکھو نا. آپ وزیر اعظم بن گئے, مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں, تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو تو اسے گرا دو. حضرت علی کو حکم دیا تھا نا. تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائے نا. تو مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے. میں تو ان سے کہہ رہا تھا تھوڑا بھگوان سے بھی ہم سلام دعا ہو نہیں سکتی ہماری. سر بالکل کوئی نہیں. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیالات ہے. سب سے پہلے میں کیا کروں گا, مزاروں کو گراؤں گا. تو مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے. بھائیو محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. بھائیو محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیالات ہے. سب سے پہلے میں کیا کروں گا, مزاروں کو گراؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب محترم سلیم خان صاحب اور عزیزم سلمان خان, ارباز خان, غالباً ایک کا نام سہیل خان ہے, باقیوں کے مجھے نام نہیں آتے. میرا آپ سب فیملی کو محبت بھرا سلام ہو اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو. اور باقی سلیم بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سلمان خان جیسا فرما بردار بیٹا ملا ہے. اتنی بڑی سیلیبریٹی ہو کر یہ آپ کا نوکر بن کے زندگی گزارتا ہے. مجھے شعیب اختر نے سلمان بھائی کی 2 باتیں بتائیں, اس کے بعد سے میں ان کا فین ہو گیا ہوں. ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار ہیں اور ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے, جیسے کہتے ہیں فوراً اس میں لگ جاتے ہیں. یہ جنت کا راستہ, جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے. تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں, تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں, تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. پھر دوسری صفت اس نے بتائی کہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے, چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے کہ آپ سخی ہیں, اور بخیل آدمی سے اللہ کا کوئی پیار نہیں. تو آپ کی سخاوت اور آپ کی ماں باپ کی فرما برداری نے مجھے آپ کا فین بنا دیا ہے. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے, اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے. تکبر کبھی نہ کرنا, ایڑی مار کے نہ چلنا, گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے. گھنگرو پہ سر نہ ہلا, قرآن پر اپنے نفس کو, اپنی روح کو تازگی دے. گانوں کی سر پہ نہ تھرکو. جس نسل کی مائیں تبلے کی تھاپ پہ تھرکتی ہوں, جس نسل کے باپ. تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. موسیقی کی سرتال پہ جھومتے ہوں, ان ماؤں کی گود میں محمد بن قاسم جیسے کیسے پیدا ہوں گے, حسین جیسے کیسے پیدا ہوں گے.
नाचने गाने वाले ही पैदा होंगे। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह आपसे प्यार करता है। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। नाचने गाने वाले ही पैदा होंगे। से भी कहता हूँ अपने अकायद पे पुख्ता रहो, लेकिन देवबंदी बन के ना चलो, उम्मती बन के चलो, उम्मती बन के चलो। इस भड़कती आग को बुझाना है, देवबंदी बन के ना चलो, उम्मत बन के चलो। अब मैंने पहले वाजे कर दिया, मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ। नहीं, मैंने कुफर फैलाने की बात नहीं की मौलाना साहब, जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज़ नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा कुफर फैला रहा। इतना तो करो ना, इतना तो करो ना। जरूर फैला है इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है, और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। देवबंदी बन के न चलो, उम्मत बन के चलो। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है, और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। वो आंखें लेकर आओ जो किसी की बेटी को बेगैरती से न देखती हों। और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार किया? जब तक इस बेहया को नहीं हम रोकते, और कोई रोक नहीं सकता है, अंदर से नियत न हो। आपका वो टाइम चल रहा है, आपने बस जैसे आप मुनासिब बैठो तो सही तुम। नहीं, अभी एक दरख्वास्त देनी है मैंने। हया का सुरमा लगा के रखो। नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है, और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है, और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। नजरें उठाना ना सीख, नजरों को झुकाना सीख। झूठ को ज़बा कर, सच को पानी दे। हराम छोड़, हलाल पे आ। कुफर छोड़, ईमान पे आ। धोखा छोड़, दयानतदारी पे आ। झूठ को छोड़, सच्चाई पे आ। हेरा फेरी को छोड़, दयानतदारी पे आ।